السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ میرے ہم وطنوں، میں ایک پاکستانی شہری آج آپ نے نئے یوٹیوب چینل نقاب کے توسل سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت ہمارے پیارے وطن میں ہر روز کچھ لوگ چہرے پہ نقاب ڈالے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ٹی وی شوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات بتاتا جاؤں، نہ تو ہمارے ملک کے وہ نمائندے ہیں اور نہ ہی ان کو پاکستانی عوام سے کوئی سروکار ہے۔ یہ ہمارا عظیم ملک الحمدللہ ہمیشہ ترقی کرتا رہا ہے اور آگے بھی ترقی کرتا رہے گا، اور اس کی حفاظت کے لیے ہمارے ادارے، ہماری فورسز اور عوام ایک جان ہو کر کھڑے ہیں۔ آج جب میں اپنے ملک کے حالات دیکھتا ہوں، ملک کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو چند شر پسند عناصر اپنے چہروں پہ نقاب ڈالے ہمیں آج بھی اپنی اندھی تلقین کی طرف راغب کر رہے ہیں، جو نہ کہ ملک کے لیے اچھا ہے نہ ہمارے لیے اچھا ہے، اور صرف ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ نہ تو ہمارے ملک میں وسائل کی کمی ہے اور نہ ہی پڑھے لکھے لوگوں کی۔ ہم کو ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ ہمارے ملک کے حکمران اچھے نہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کر لو، یہاں دودھ کی نہریں چل پڑیں گی، شہد کی نہریں چل پڑیں گی۔ یہی ہمیں ہمیشہ بتایا گیا، اور اسی کے بارے میں ہی آج بھی لوگ آپ کو لے کے ورگلا رہے ہیں۔ میرے پیارے وطن کے پیارے لوگوں، پڑھے لکھے غیور عوام، ہمارے ملک کا اصل سرمایہ تو پڑھے لکھے وہ لوگ ہیں جن کو کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو بیرون ملک بیچ کر ملازمت کا جھانسا دے کر ان کی قابلیت کو وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر وہی پڑھے لکھے اچھے لوگ ہمارے اپنے ملک میں کام کریں، اپنے ملک کا فائدہ کریں، تو الحمدللہ ہمارے ملک میں اور بھی بہتری آ سکتی ہے، ملک اور ترقی کر سکتا ہے۔ میں اپنے ملک کے نوجوان سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ہمارے ملک کے نوجوان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا گیا، ہمیشہ سے۔ وہ کوئی بھی پارٹی ہے، کوئی بھی جھنڈا ہے، کوئی بھی شخص ہے، اپنے چہرے پہ نقاب ڈالتا ہے، عوام میں آتا ہے، ہماری ملک کی جو یوتھ ہے اس کو استعمال کرتا ہے اور اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ آج ہمارے پڑھے لکھے نوجوان کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور بہت سی سہولیات ہیں، اور ہم اپنے جب ملک کی صورتحال دیکھتے ہیں تو کچھ نقاب پوش لوگ ہمارے ملک میں انتشار، دنگا فساد، جو وہ چاہتے ہیں اس کے اوپر لگے رہتے ہیں۔ میرے ہم وطنوں، آپ نے دیکھا ہے اس ملک کے ادارے، فورسز اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور کبھی دشمن ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے، ہم عوام کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور جب وہ ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے تو پھر یہی ادارے، یہی فورسز ہماری حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ میرے ملک کی غیور عوام، میرے ملک کا نوجوان اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے، تاکہ ہم اپنے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو ایک اچھا مستقبل اس ملک کے اندر دے سکیں۔ اور یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے ملک کے ادارے اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میرے ہم وطنوں، لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے ایسے ڈھیروں واقعات دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے، کانوں سے سنے ہیں۔ خدا را میرا یہ میسج میری اپنی عوام کے لیے ہے کہ کبھی بھی کسی بھی شر پسند عناصر کے ہاتھوں آپ یرغمال نہ ہو۔ آپ اپنے ملک کا سوچیں، اپنے ملک کی حفاظت کا سوچیں، اپنے اداروں کا سوچیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کے اداروں کو نقصان، ہمارا نقصان۔ کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں ایک ایسا دور آیا ہوا ہے کہ جب ہم لوگوں کو استعمال کرنا چاہیں استعمال کرتے ہیں، جلاؤ گراؤ میں، توڑ پھوڑ میں، اپنی قومی بلڈنگ کو، اپنے قومی اداروں کو برباد کرنے میں۔ اور وہ پڑھا لکھا نوجوان جس کے ہاتھ میں قلم تھا،
اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھما دیا جاتا ہے. جو صبح ماں باپ سے دعائیں دے کے نکلتا تھا آج وہ بدتمیزی کر کے نکلتا ہے. وہ نوجوان جو چلتے پھرتے لوگوں کو سلام کر کے گزرتا تھا آج وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. آئے روز ہم دیکھتے ہیں ہماری مائیں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہی ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں، ہمارے اپنے ملک میں لوگوں نے ہمارا آپس میں رہنا سہنا ہی محال کر دیا ہے. کیا یہ ہماری تعلیم و تربیت ہوئی ہے؟ کیا ہم اسی لیے اس ملک میں رہ رہے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے. آج بھی اگر آپ لوگوں نے ہوش کے نہ لیے تو لوگ آپ کو اسی طرح استعمال کرتے رہیں گے اور پھینکتے رہیں گے. خدا را اپنے ملک کا سوچیں، اپنے خاندان کا سوچیں، اپنے بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائیوں کا سوچیں جنہوں نے آپ کو اتنا تعلیم و تربیت دی، آپ کے اوپر اپنی زندگی کا حصہ نچھاور کیا. کیا ان کے لیے آپ کے دل و دماغ میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ اگر ابھی بھی ہم ان نقاب پوش لوگوں کے ہاتھوں یرغمال ہوتے رہے، اپنے قومی اداروں کو، سڑکوں کو، بسوں کو، بینکوں کو جلاؤ گراؤ کرتے رہے، لوگوں کو مارتے رہے، اپنی فورسز کے اوپر حملے کرتے رہے، تو میرے ہم وطنوں، ہم کئی سال پہلے جیسے آزادی حاصل کی تھی آج بھی وہیں پہ کھڑے ہوں گے. ہم ایک آزاد قوم ہیں، آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی آزادی کی ضرورت نہیں. ہم تو آلریڈی پہلے ہی آزاد ہیں. اگر یہ نقاب پوش لوگ آپ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں تو آپ ابھی بھی اپنے گھر جائیں، اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں، بہن بھائیوں کو دیکھیں تو آپ کو ان لوگوں کے چہرے، ان لوگوں کے نقاب اترے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کے خیر خواہ وہ ہیں، آپ کے خیر خواہ یہ نقاب پوش لوگ نہیں ہیں. یہ آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے. ان کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. میرے ہم وطنوں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. ان انتشاری سیاست والے لوگوں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، خدا را آپ لوگ ان کا کبھی بھی ساتھ نہ دیں. اپنے ملک کا سوچیں، اپنے ملک کی ترقی، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑے ہوں جو ہماری حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. میرے ہم وطنوں، میرا یہ پیغام ہر اس محب وطن تک پہنچائے جو اس ملک سے پیار کرتا ہے، جو سچا پکا پاکستانی ہے، جو توڑ پھوڑ انتشار کو پسند نہیں کرتا، جو غلاظت والی زبان نہیں بولتا، جس کو امن اور سکون چاہیے. میرے ہم وطنوں، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے. ابھی یہ وقت ہے، ابھی یہ ثابت کرنے کا وقت ہے کہ ہم پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ہم پڑھے لکھے پاکستانی ہیں، ہم محب وطن پاکستانی ہیں. ہمیں اپنے لوگوں سے پیار ہے، اپنے اداروں سے پیار ہے، ہمیں یہاں کی سرزمین سے محبت ہے، وہ ہمارے خون میں شامل ہے. آج ثابت کرنے کا وقت ہے. آج آپ نے ثابت کر کے دکھانا ہے اپنے لیے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کے لیے، ان کے روشن مستقبل کے لیے. آپ نے کسی بھی انتشاری سیاست کا حصہ نہیں بننا. اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، اپنے شہر میں کسی قسم کی توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ کا حصہ نہیں بننا. میرے ہم وطنوں، میں بھی آپ کی طرح ایک پاکستانی ہوں. مجھے بھی تکلیف ہے اس احتجاج کی سیاست سے، انتشار کی سیاست سے، جلاؤ گراؤ کی سیاست سے. میرے ملک کے وسائل ضائع ہو رہے ہیں. آئے روز ہمیں احتجاج کی کال دے دی جاتی ہے اور ہمارے وسائل ضائع کر دیے جاتے ہیں. تو خدا را آپ اس انتشاری ٹولے کو، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو مسترد کریں، ان کا حصہ مت بنیں. اپنی فیملی، اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور نیت کریں اپنے ملک کی ترقی کے لیے. ہم ہر حد تک جائیں گے اور کبھی ان انتشاری لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. میرے ہم وطنوں، میں اور آپ پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں گے. انشاءاللہ تعالی کبھی بھی کسی انتشاری سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.